اب ہم ذکر کریں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک مقدس پیغمبر اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف رہنما بنا کر بھیجا، بنی اسرائیل کے لیے مسیحا بنا کر بھیجا۔ بنی اسرائیل کو جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے لے کر چلے آئے کنعان کی اور انہیں عہد کی ہوئی جگہ پر بسا دیا، تو بنی اسرائیل پھر اللہ کے احکامات چھوڑ کر اپنی من مرضیاں کرنے لگے اور اپنے من جیسی چیز، اپنے من مانتی چیزیں کرنے لگے، اور انہوں نے خدا سے کیا ہوا عہد توڑ دیا اور موسیٰ کے احکامات کو فراموش کر دیا اور اپنے من کے حساب سے کرنے لگے۔ اللہ سے ان کا کیا ہوا وعدہ یوں جاتا رہا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو انہیں راہ دکھائی تھی اس راہ سے وہ بھٹک گئے اور خود کو شیطان کی راہ پر لگا لیا۔ بنی اسرائیل اللہ کی بڑی محبوب قوم تھی، تو اس نے پھر اس کی رہنمائی کے لیے اپنا ایک رسول بھیجا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب کے ساتھ بھیجا جس کا نام انجیل تھا، اور ان کے جو بھرشٹ پیشوا یا ربی یا ان کے مذہبی رہنما تھے، ان کی طرف عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا، اے لوگوں، تم کیوں موسیٰ کا دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا تھا اسے کرپٹ کرتے ہو یا اسے غلط لوگوں کو سکھاتے ہو؟ تمہارے انصاف کے طریقے غلط ہیں، تم لوگوں سے صحیح انصاف نہیں کرتے۔ اے لوگوں، تم دین موسوی کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ اللہ رب العالمین نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے اور یہ کتاب دے کر بھیجی ہے کہ میں تمہیں راہ پر لاؤں اور تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا وعدہ یاد دلاؤں کہ ان کا وعدہ حق ہے، اور میں بنی اسرائیل کی طرف اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں اور اس کا مقدس بندہ ہوں۔ اے لوگوں، میری بات مانو اور برائی کو چھوڑو۔ اے بنی اسرائیل، برائی کو چھوڑو اور اللہ کی راہ میں خود کو لگاؤ اور نیک بنو۔ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو وہ وعدہ جو پروردگار نے تم سے کیا تھا، اور یاد کرو وہ عہد جو موسیٰ سے کیا تھا، اور تمہیں دنیا کی بادشاہی جس نے عطا کی، جس نے تمہیں داؤد جیسا راجہ دیا، سلیمان جیسا راجہ دیا، اور تمہیں دنیا جہان میں سب سے اونچی قوموں میں رکھا، تم اس کے محبوب تھے۔ اے بنی اسرائیل، تم اپنی بری کارکردگیوں سے کیوں اللہ میں گرتے ہو اور تم برے لوگوں میں شمار ہوتے ہو؟ اے بنی اسرائیل، سدھر جاؤ اور مجھ پر یقین لاؤ، بے شک میں خدا کی طرف سے بھیجا ہوا اس کا رسول ہوں، جو ایک کتاب لایا ہوں تمہارے لیے، جو تصدیق کرتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے قوانین کو اور تمہیں بلاتی ہے خدا کی اور کہ تم شیطان کی راہ چھوڑو اور تمام برائیوں سے پاک ہو جاؤ۔ اے بنی اسرائیل، تم اپنے پروردگار سے جو تم نے عہد کیا تھا اس عہد کو یاد رکھو اور اس عہد کو دہراؤ اور برائیوں سے خود کو روک لو۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنے معجزے دکھائے، جو معجزے کافی رونما تھے، مثلاً مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں کو بینائی دینا، کوڑھوں کو ٹھیک کرنا، مٹی کے پرندے بنانا، پھر اس میں کہنا کم باذن اللہ، اے پرندوں اللہ کے نام سے اڑ جاؤ، اور اس طریقے سے انچ دیتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام جان بخش دیتے تھے اللہ کے نام سے۔ یوں نمایاں معجزوں کے ساتھ پروردگار نے اپنے ایک رسول کو بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو، مگر بنی اسرائیل اتنی سرکش ہو چکی تھی اپنے موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد کہ وہ اب عیسیٰ علیہ السلام پر کان ہی نہ دھرتی اور انہیں جھوٹا کہتی، معاذ اللہ ان پہ طرح طرح کے الزامات لگاتی اور انہیں اور ان کی والدہ مریم کو بھلا برا کہتی اور کہتی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ بنا باپ کے کوئی بیٹا پیدا ہو؟ مگر ان کی والدہ نے انہیں بچپن میں ہی جواب دیا تھا کہ کیسے؟ یاد کرو، پروردگار نے آدم کو پیدا کیا تھا یہ تو بنا باپ کا ہے، آدم علیہ السلام کو کیسے پروردگار نے بنا ماں اور باپ کے پیدا کیا تھا؟ یاد کرو حوا کو کیسے پیدا کیا تھا؟ تو کیا میرے پروردگار کو یہ مشکل ہے کہ وہ اپنے بندے عیسیٰ کو، میرے بیٹے عیسیٰ کو پیدا کر دے بنا باپ کے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے پھونکی گئی روح سے پیدا ہوا ہے، بے شک یہ معجزے دکھاتا ہے۔ پھر بھی لوگوں نے ٹھٹھا بنایا اور بنی اسرائیل بڑی سرکش قوم ہو گئی تھی۔ اس نے جو مسیحا ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا اسے جھوٹا کہہ کر انکار کر دیا، حتیٰ کہ حد تو تب ہو گئی جب ان کے ظالم ربیوں نے اور ان کے رہنما، ان کے دینی پیشواؤں نے بادشاہ سے کہہ کر انہیں بظاہر مروانے کی کوشش کی۔ اس بادشاہ کا نام پلاطس تھا۔ پلاطس نے کہہ کر انہوں نے کو موت کی سزا دو اور اسے ہمارے بیچ سے ہٹا دو، یہ ہمیں غلط دین کی طرف لے جا رہا ہے۔ مگر
जो मसीहा अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल के लिए भेजा था उसका उन्होंने इनकार किया, जिसकी पेशन गोइयाँ पुरानी किताबों में मौजूद थी। बसत जलन के और बसत हसद के जो इसराइल के रोज़मर्रा की आदत में शुमार हो चुका था, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के अहकाम, ईसा अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल न किया और उन्हें पिलातूस से सज़ा दिलवाई। और यूँ बज़ाहिर ज़िंदगी में ये हुआ कि उनकी नज़र में कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली सलीब चढ़ा दिया गया है, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को बचा लिया और उसकी जगह यहूदा नामक यहूदी को सूली ईसा अलैहिस्सलाम से गद्दारी की थी। और यूँ ईसा अलैहिस्सलाम बशारत देकर नबी आखिरुज़्ज़मा की आसमानी दुनिया में तशरीफ़ ले गए और वादा रहा उनका कि उनके हवारियों से, जो उनके 12 चेले थे, उनसे वो वादा करके गए थे कि बेशक मैं क़यामत से पहले फिर इस दुनिया में तशरीफ़ लाऊंगा और दज्जाल का कत्ल मेरे ही हाथों होगा। यूँ मुख्तसर सी, ये तो काफ़ी बड़ी हो जाए अगर मैं तकरीर करूँ या मैं बयान करूँ ईसा अलैहिस्सलाम के सारे मौजज़े, सारी सवानेह या सारी सीरत, मगर मुख्तसर सी सीरत यही है, मुख्तसर सी बात यही है कि ईसा अल्लाह के मुक़द्दस रसूल और अल्लाह के भेजे हुए मुक़द्दस रसूल और मरियम एक मुक़द्दस और एक पाकीज़ा खातून थी। और ईसा अलैहिस्सलाम की दावत को बनी इसराइल ने कबूल न किया और वो बड़ी सरकश कौम थी जिन्होंने अपने मसीहा को पहचानने से ही इनकार कर दिया। यूँ एक वादे के साथ ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों पर उठा लिया और ईसा अलैहिस्सलाम जो कि जिनका वादा ठहरा है कि क़यामत से पहले दज्जाल का कत्ल इन्हीं के हाथों होगा और ये फिर दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। यूँ मुख्तसर सा वाक़या हुआ ईसा अलैहिस्सलाम का। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मालूमात पहुँचे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे।